مشکل وقت زندگی کا حصہ ہے، مگر یہی وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ وہ آپ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ پتہ ہے انسان کہاں آتا ہے؟ جب اس کی لڑائی اس کے اپنوں سے ہو۔ انسان کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، زندگی کی تلخیاں کبھی نہ کبھی رلا ہی دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ بہتر ہی نہیں بہترین ہوگا جس دن رب پر مکمل یقین ہوگا۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کا دشمن اس کی زبان بھی ہو سکتی ہے جو بولنے سے پہلے نہ سوچے وہ خود کو نقصان دیتا ہے۔ خاموشی اکثر حفاظت بن جاتی ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے۔ پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ۔ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ زندگی نے یہ سکھایا کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنین، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنے دیں۔ نمازوں کے اوقات کار، سونے کا ٹائم، گھر والوں کے لیے وقت، کام کا وقت، کھانے کا وقت۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ دوستی کی بہترین مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، انصاف کی بہترین مثال عمر رضی اللہ عنہ ہے، سخاوت کی بہترین مثال عثمان رضی اللہ عنہ ہے، بہادری کی بہترین مثال علی رضی اللہ عنہ ہے۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے لیکن آم سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں: نمبر 1، احسان جتانا، نمبر 2، دکھ دینا، نمبر 3، ریاکاری۔
زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ زندگی میں سکون چاہتی ہے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ اے بلندیوں کے رب، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، آمین۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے تو سب ہوتے ہیں لیکن وقت بتاتا ہے کون کس کا اپنا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنوں نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ رو پڑتی ہیں بیٹیاں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں جو بابا جیسی محبت کر سکے اور سب خواہشیں پوری کر سکے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ تلخ حقیقت، ہزاروں جانور جاتے جاتے انسان کو یہ پیغام دے گئے کہ ہم رب العالمین کے لیے سر کٹا رہے ہیں اور تم رب کے لیے سر جھکا نہیں سکتے۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی ٹوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عورت کے بارے میں فرمان: عورت ایک نازک پھول ہے، اسے محبت، عزت اور صبر سے سنوارو، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو تمہارا سارا باغ اجڑ جائے گا۔ صبر کا رستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز تقویٰ، پرہیزگاری ہے۔ پیسہ کماؤ، پیسے پر سب بکتے ہیں، رشتہ دار، وفاداری، عزت، محبت۔ باپ جیسا سمجھدار مشورہ اور بھائی سے بہتر ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ رشتے قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ یاد رکھیں، حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔